اللہ اللہ کہنا اللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرحمن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے۔ اس نے ہمیں بے مانگے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں بے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ماہ مبارک میں بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بے مانگے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ سب توفیقیں عطا فرمائی۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یہ ہو سکتا رمضان کی آخری رات ہو، یہ تو یقینی ہے، یہ آخری طاق رات ہے، ماہ مبارک کی آخری طاق رات ہے۔ یہی رات رمضان مبارک کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب ایک رات گویا باقی رہ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ میں راضی ہو جاتے، 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے۔ انسانوں میں منوانے کے لیے مہینے، سال ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ میں ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل سے ہم اللہ کو منا لیں۔ یہ آخری رات ہے، اتفاق سے جمعے کی رات ہے۔ قصہ یاد ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 10 بھائیوں نے جو زیادتی کی، جب ان کے سامنے اپنا غلط ہونا ثابت ہو گیا تو والد صاحب سے معافی مانگا۔ والد صاحب سے کہا، دیکھو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ جمعرات کا دن تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اچھا آج جمعے کی رات آنے والی ہے، تو اس رات میں میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ قال سوف استغفر لکم ربی۔ تو یہ بہت ساری اعتبار سے یہ آخری رات ہے، بڑی ہی غنیمت کی رات ہے۔ اس رات کو بھی اگر ہم ضائع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے پناہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہم پر نازل ہوئی سال مہینہ بھر میں، گویا ہم اس سے لاپرواہ ہو گئے تو نقصان ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے جو شروع میں بتایا، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، ساری چیزیں اس کی توفیق سے، اس نے توفیق عطا فرمائی تو یہ چیزیں ہم سے ہوئی ہیں۔ یہ بات میری نہیں، خود اسی خالق کائنات کی ہے، جو ایک آیت کا ٹکڑا میں نے ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اس مہینے میں جو کچھ نیکیوں کی تمہیں توفیق ہوئی ہے، وہ توفیق میں نے تمہیں دیا ہے، وہ توفیق میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم اپنے اختیار سے، اپنی خواہش سے ایک مرتبہ بھی اللہ تمہاری زبان سے نہیں نکلا۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ نکلا ہے وہ ہماری توفیق سے ہے۔ لہٰذا اس توفیق پر میری بڑائی بیان کرو، اپنا کمال نہ سمجھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے عید کی 2 نماز
عید الفطر کی دو رکعت نمازیں واجب کی گئیں، اور عیدگاہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دیا کہ جاتے ہوئے پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ، یعنی گھر سے نکل کر عیدگاہ پہنچنے تک اور نماز کے شروع ہونے تک، اس لیے کہ اس میں نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے، نماز شروع ہونے تک اللہ کی بڑائی بیان کرو، تمہیں جو کچھ توفیق ہوئی ہے اس کی توفیق سے ہوئی تو اس کی بڑائی بیان کرو۔ جیسے کوئی مالدار کچھ دے دیتا ہے، ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کے پاس بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بڑائی بیان کرو۔ اگر تم میری بڑائی بیان کرو گے سمجھو تم میرے فرما بردار، اگر تم میری بڑائی بیان کرو گے، تم حلال پیسے کے کپڑے جتنا چاہے عمدہ پہنو، حلال پیسے سے جتنا چاہے عمدہ سے عمدہ کھاؤ، سب میری طرف سے اجازت ہے، بلکہ سنت ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہننا، عمدہ سے عمدہ کھانا، سب سنت ہے، صرف یہ دن اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا خوب کھاؤ، لیکن دماغ میں اپنا کمال نہ آنے پائے، اپنا کمال نہ آنے پائے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار، یہ خوشی افطار کے وقت، روزانہ شام میں افطار کے وقت میں سارے چیزیں جڑے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کر خواہش ہو رہی ہے، یہ جو خواہش ہو رہی ہے، جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، کھا نہیں رہا ہے، کھانے سے پہلے خوشیاں ہو رہی ہیں، کھانے سے پہلے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، یہ خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افطار کے وقت میں خوشیاں ملیں گی۔ اسی افطار کی مجلس میں بے روزہ دار بھی بیٹھا ہوا ہے، بے حیا، اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس دسترخوان میں کوئی بے روزہ دار ہو، اس سے پوچھو ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کہے گا نہیں، اگر ہے بولے گا تو بھی جھوٹی زبان سے بولے گا۔ ایک تو یہ افطار جو روزانہ کی ہے، اور دوسرا افطار عید کے دن کی، جو یہ بڑا افطار ہے، ایک مہینہ روزہ رکھ کر اب بڑا افطار، اس کے بعد اب روزے سے ہم گویا افطار میں داخل ہو رہے ہیں، اب 11 مہینے ہم افطار میں رہیں گے، تو یہ خوشی، یہی خوشی عیدگاہ کو ہم جا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھا کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند ہے، اس لیے عیدگاہ کو جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیزیں کھا کے جاؤ۔ اصل تو یہ ہے کہ کھجور کھا کے جاؤ، اگر کھجور نہیں ہے تو میٹھی چیزیں کھاؤ۔ کھجور کھانا دو سنت ہے، ایک میٹھی چیز میں داخل ہے، دوسرا کھجور ایک سنت ہے۔ اگر کھجور ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز بناؤ اور کھاؤ، وہ بھی نہیں ہے شکر کھاؤ، یہ خوشی ہے، اللہ کو دکھاؤ یا اللہ تیرے افطار سے میں خوش ہوں، تیرے افطار سے میں خوش ہوں کہ میں نئے کپڑے پہن کے تیرا فریضہ ادا کرنے کے لیے میدان جا رہا ہوں، میدان جا کر 2 رکعت ادا کروں گا۔ دیکھو سال بھر روزانہ نمازیں ہیں، لیکن ایک ہی تکبیر ہے، لیکن عیدین میں دونوں عیدین میں 6 زائد تکبیر ہے، شوافے کے نزدیک 12 زائد تکبیر ہے، شوافے کے ہم 12 تکبیریں ہوں گی، ہم جہاں 3 بولتے ہیں وہ وہاں 6 بولیں گے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں بولیں گے، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں بولیں گے۔ کیوں؟ اب جو فجر کے بعد سے عید تک اللہ اکبر بولا یا نہیں بولا الگ چیز، کم از کم اب نماز میں تو بول۔ یہ مسئلہ عام طور سے عید کی نماز سے پہلے بولتے ہی نہیں ہیں، اتنا بول دیتے ہیں 3 زائد تکبیریں ہیں، امام صاحب کی یہ حالت ہو تو اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر نہیں بولتا، ہاتھ اٹھا کے چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ ہاتھ اٹھا کر چھوڑو یہی بولتے ہیں، اللہ اکبر بول کر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس کا ہاتھ اٹھانا بیکار، اس کی عید کی نماز بیکار۔ زبان سے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 زائد تکبیروں کا بولنا واجب ہے، 3 تکبیروں میں سے ایک تکبیر بھی نہیں بولے گا اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، ہاتھ چاہے 50 بار اٹھا لیں، ہاتھ نہ بھی اٹھائے اللہ اکبر بولنا ہے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اتنا ہی بولتے ہیں،
ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بولو، یہ نہیں بولتے ہیں، تو عوام جانتے نہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے۔ یہ مجمع وہ ہے جو سال میں ایک ہی نماز پڑھتا ہے، ایک ہی نماز کے لیے وہ آتا ہے، تو یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ میں جب بھی عید کے موقع پر جہاں کہیں بھی بولتا ہوں، یہ بولتا ہوں، کیوں؟ ایک تو یاد نہیں رہتا ہے، اس لیے یاد دلاتے ہیں یہ نماز کی ترکیب ایسی ہے، لیکن کوئی بھی بیان کرتا ہو نماز کی ترکیب، وہ یہ نہیں بولتا ہے کہ اللہ اکبر ہر ایک کو بولنا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں بھی اللہ اکبر ہر ایک کو بولنا ہے، ہر ایک کو بولنا ہے۔ اگر نہیں بولے گا نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں 4 مرتبہ اللہ اکبر بولنا ہی فرض ہے، وہ فرض ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے نماز ہو جائے گی۔ پڑھتا تو پورا ہے، اللہ اکبر نہیں بولتا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہی چند باتیں تھیں۔ عیدگاہ کو جائیں، واپسی میں قبرستان جائیں، قبرستان میں جا کر ہمیں جو آتا ہے وہ پڑھ کے بخشا ہے، جو آتا ہے پڑھ کے بخشا ہے، سب کو بخشا ہے۔ اندر داخل ہوتے وقت پورا یاد نہ ہو، کم از کم اتنا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ السلام علیکم تو ہم بولتے ہیں، ایک چیز اضافہ کرنا، یا اہل القبور، اور لمبا ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یاد ہے، پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو پڑھو۔ اب جا کر جو چاہے سبحان کلمہ پڑھو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھو دل سے، اور دل سے اللہ کے کہو یا اللہ ان کے روحوں کو تو پہنچا دے، اور دعا خوب کرو۔ یہ رات غنیمت ہے، ایک رات کو استعمال کر لیں، پوری زندگی میں ایک رات کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی ناقدری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عالم کے ہر مسلمان کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔